وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی دولت ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا، انسانیت کا سبق سکھلایا۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں نہ گھر تعمیر فرمائے، نہ بلڈنگوں کی تعمیر فرمائے، نہ جائیداد جمع فرمائے، نہ دولت کو اکٹھا فرمایا، نہ ان کی اولاد کے لیے دولت کو چھوڑ کر گئے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں انسانیت کا تعمیر کیا۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کو انسانوں کو سکھلا کر گئے۔ صرف مسلمانوں کی ہمدردی نہیں، صرف ایمان والوں کی ہمدردی نہیں، صرف نمازیوں کی، ایمان والوں کی، قرآن والوں کی ہمدردی نہیں، بلکہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہمدردی لوگوں کو سکھلا کر گئے۔ صرف انسانیت کی ہمدردی نہیں، بلکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جانوروں کی بھی ہمدردی سکھا کر گئے ہیں۔ کوئی جانور ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمدردی کا سلوک پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا پیغام دیا۔ تبھی تو اسلام کہتا ہے کہ درختوں کے پاس، جھاڑوں کے پاس پیشاب نہ کرو۔ تمہارے پیشاب کرنے کی وجہ سے درختوں کے پاس، جھاڑوں کے پاس جو چھوٹے چھوٹے کیڑوں اور مکوڑے ہوں گے، ان لوگوں کو تمہارے پیشاب کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دنیا کو دے کر، کوئی ہے ایک اونٹ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، اپنے سر کو جھکانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز کو سنا۔ اونٹ گویا کہ اپنے زبان سے کہہ رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، میرا مالک جو ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ کم ڈالتا ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے مالک کو بلایا اور فرمایا، تو کیا سمجھتا ہے تو جانور کے ساتھ ظلم کرے گا، اللہ تجھے چھوڑ دے گا؟ تیرا کیا خیال ہے تو کسی ایک جانور کے اوپر ظلم کرے گا، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے، اس جانور کے مالک کو فرمایا کہ تو جتنا چارہ اس کو ڈالتا ہے اتنا ہی کام لینا ہوگا، جتنا اس کو کام لیتا ہے اس سے اتنا چارہ اس کو ڈالنا ہوگا۔ اس کو اگر تو بھوکا رکھے گا، اس کے اوپر تو ظلم کرے گا، خدا اس کا بھی حساب لے گا، اللہ کے پاس اس کا بھی جواب دینا ہوگا، اس کا سزا بھی تجھے آخرت میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ آج انسانیت کا خون کرنے والے، آج انسانیت کا ذبح کرنے والے، آج مذہب کے نام پر انسانیت کا قتل کرنے والے، آج معصوموں کا خون بہانے والے، آج عورتوں کے، ماؤں کے پیٹوں سے معصوم بچوں کا قتل کرنے والے، آج انصاف کی بات کرتے ہیں، دنیا کو انصاف یہ لوگ سکھلا رہے ہیں۔ ابھی فلسطین کا معاملہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یونائٹڈ نیشن بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ امریکہ جیسی طاقت وہ بھی کمزور کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ظالم کا ساتھ دے۔
آج یہ لوگ ہم لوگوں کو انسانیت سکھلائیں گے. آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے, کل مرنے کے بعد اسی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پینا ہے. کل قیامت والے دن کوئی بھی کسی کو پانی نہیں پلا سکتا. پانی کے خطرے کے لیے انسان ترسے گا. ایک ہی حوض ہوگا جس حوض کا نام حوض کوثر ہوگا, جس کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے حوض کوثر کا پانی پلا پائیں گے, پلا سکیں گے. اسی نبی کے ہاتھوں سے پانی پینا ہے, اسی نبی کے شفاعت سے جنت میں جانا ہے, اسی نبی کے قدموں کے نیچے جنت میں داخلے کی خواہش رکھتے ہیں. اسی نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, اسی نبی کے اوپر اترا ہوا قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں. آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ایک طرف سے ہم کہتے ہیں, دوسری طرف ہمارے طریقے, ہمارے شادیاں, ہمارے بیپار, ہمارے تجارتیں, ہمارا کاروبار, ہمارا لین دین, ہماری صبح, ہمارا دوپہر, ہمارا شام, ہماری رات, ہماری زندگی, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارے لباس, ہمارے چہرے, ہمارے بچوں کے بال, ہمارے زندگی کی لائف سٹائل, ہمارے تعلیمات, یہ سب کچھ کس کے طریقے پہ؟ انسانیت کا جو خون کرنے والے ہیں, انسانیت کا قتل مذہب کے نام پہ جو کرنے والے ہیں, جو معصوم بچوں کا خون سے ہولی کھیلنے والے ہیں, جو معصوم بچوں کے خون کو دیکھ کر بھی جن لوگوں کو ترس نہیں آتا, آج ہمارے بچے ہم لوگ ان جیسے بال بناتے ہیں, ان کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں, کاروبار ان جیسے, لباس ان جیسے, ہمارے چہرے ان جیسے, ہمارا لائف سٹائل ان جیسے. کل مرنے کے بعد ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا یا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا؟ ارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسانیت کی ہمدردی رکھنے والا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھیے ہسٹوری پڑھ کر پوری 1400 سال کی ہسٹوری اٹھائیے, جب سے دنیا بنی ہے آج تک اربوں خربوں کے انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. سارے لوگوں کی ہسٹوری کھول کر پڑھیے, دیکھیے, نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسانیت کا احترام سکھلانے والا کوئی انسان ہے؟ فتح مکہ کے موقع میں 10,000 کا لشکر لے کر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں جا رہے تھے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ, پورے طاقت کے ساتھ مکے کو فتح کرنے کے لیے جوش میں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. راستے میں ایک کتیا بچے جنی ہوئی تھی, اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو دودھ پلانے والی کتیا. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو روک لیا, رک جاؤ یہاں, اور فرمایا یہ جو صحابہ کرام, یہ جو ہمارے نوجوان جوش میں آ رہے ہیں, ان لوگوں سے کہو 10,000 کا مجمع ہے. اس زمانے میں 10,000 کا مجمع اونٹوں کے اوپر سوار ہے پورے جوش کے ساتھ. کہاں کے راستہ بدل کر جانے کو کہو, رائٹ سے چلو, لیفٹ سے چلو, رائٹ اور لیفٹ دیکھو, دیکھ کر چلو. یہ جانور ہے, ایک کتیا ہے, یہ اپنے بچوں کو دودھ دے رہی ہے, اس کے معصوم بچے ہیں. کہیں ہمارے نوجوان صحابہ جوش میں جائیں اور کسی اونٹ کے پیر کے نیچے بچے نہ آ جائے. ہمارے جماعت کے طرف سے, ہمارے قوم کے طرف سے, ہمارے نوجوانوں کے طرف سے ان کتوں کے بچوں کو, اس معصوم جانور کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے. اگر تکلیف پہنچے گی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک جانوروں کا بھی خیال فرمایا. کوئی لیڈر ہے دنیا میں ایسا؟
کوئی ہے لیڈر دنیا میں ایسا؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا میں انسانیت کا درس دینے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں. ایسے اخلاق والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے میں گئے جب فتح کرنے کے لیے. وہی مکہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارے گئے، وہی مکہ جس مکے میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستایا گیا، وہی مکہ جس مکہ میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، وہی مکہ، وہی مکے کے لوگ جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر، مکہ اپنے وطن اصلی کو چھوڑنے پر مجبور کر دیے تھے، وہی مکہ جہاں مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا، وہی مکہ جس مکے میں کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، مسلمانوں کا کعبہ، مسلمانوں کی مسجد، اللہ کا گھر، ایسے اللہ کے گھر میں مسلمانوں کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. وہی مکہ جس مکے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قتل کر دیا گیا، ان کے سینے کو چاک کیا گیا، ان کے کلیجے کو نکال کر ہندا ایک عورت اپنے منہ میں رکھ کر چباتی ہے. وہی مکہ جہاں سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، وہی مکہ جس مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیارا غلام حضرت بلال کو ریت کے اوپر سلایا گیا، وہی مکہ جو معصوم صحابہ کے آنکھوں کو نکالا گیا جام پہ، وہی مکہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سولی پر جہاں لٹکایا گیا، اسی مکے کو جو فتح کرنے کے لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے پورے طاقت کے ساتھ. کفار کو، دشمنوں کو پتا چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آگے پورے طاقت کے ساتھ، سب لوگ ڈر گئے. اگر نبی چاہتے تو انتقام لے سکتے، بدلہ لے سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیے. صحابہ کرام پورے جوش میں، کہاں ہے ابو جہل کے اولاد، کہاں ہے عتبہ کے اولاد، کہاں ہے ابو لہب کے اولاد، کہاں ہے معصوم صحابہ کا خون کرنے والے، قتل کرنے والے؟ آج ہم آ گئے، آؤ ہمارے سے مقابلہ کرو، ہم بدلہ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی، نبی نے فرمایا نہیں، کوئی بدلہ نہیں لیں گے، جو معافی مانگنا چاہے گا ہم سب کو معاف کر دیں گے. ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہوگا اس کے لیے امن ہے، جو دروازہ بند کر دے اس کے لیے بھی امن ہے، جو اپنے گھر میں چپ سے بیٹھ جائے اس کے لیے بھی امن ہے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اعلان فرمایا، جو بھی معافی مانگے گا اس کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لین میں دشمن کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا. بیت اللہ میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد حرام، بیت اللہ، کعبۃ اللہ کی چابیاں بند تھی، کعبۃ اللہ کے دروازے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چابیاں کس کے پاس ہے؟ فرمایا کہ چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس ہے. ہمارے پیارے پیغمبر کو یاد آ گیا، عثمان بن طلحہ، بلاؤ ان کو. عثمان بن طلحہ کے ذہن میں بات آئی، خیال آیا دل میں کہ آج سے 10 سال پہلے محمد رسول اللہ نے مجھ سے کعبے کی چابیاں مانگی تھی، 2 رکعت نماز پڑھوں گا. عثمان بن طلحہ نے کہا، اے محمد، تیرے سوا کوئی بچہ بھی کعبہ کے چابیاں مانگے گا میں اس کو چابیاں دینے کے واسطے تیار ہوں، تجھے میں چابیاں نہیں دوں گا، اس لیے کہ ابو جہل جو مکے کا گورنر ہے اس کا حکم ہے کہ محمد کو کعبے کے چابیاں نہ دی جائے. آج سے 10 سال پہلے ان کو یاد ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چابیاں مانگی تھی میں چابیاں نہیں دیا تھا، آج میں جاؤں گا تو میرے ساتھ محمد رسول اللہ کیا کریں گے؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمزور تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کے لوگ جب کمزور تھے، صحابہ کرام جب کمزور تھے، مجھ سے چابیاں مانگی گئی، میں نے کہا کسی بچے کو بھی میں چابیاں دینے کے لیے تیار ہوں، محمد تمہیں میں چابیاں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مکے کا گورنر ابو جہل کا آرڈر ہے، تمہیں کعبے میں مکے میں سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ان کو خیال آ گیا کہ میں جاؤں گا، میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، مجھے سولی پہ لٹکائیں گے، مجھے ماریں گے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں گستاخی کیا تھا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ڈرتے ہوئے عثمان بن طلحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو قریب فرمایا، ان سے چابیاں لی، مکے کے کعبے کے دروازے کھولے۔ اس کے بعد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن طلحہ تم نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ چابیاں نہیں دوں گا، میں نے کہا تھا نا کہ چابیاں ایک دن میرے ہاتھوں میں ہوگی، آج چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ عثمان بن طلحہ کیا خیال ہے؟ عثمان بن طلحہ، یا رسول اللہ، محمد رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، ہمارے نبی نے ان چابیوں کو، کنجیوں کو عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دیا، فرمایا عثمان بن طلحہ یہ کعبے کی چابیاں قیامت کی صبح تک تمہارے پاس، تمہارے نسل کے پاس ہوں گی، کعبۃ اللہ میں مسلمان نماز ادا فرمائیں گے، کعبۃ اللہ کا دیکھ بھال تم کرو گے، اس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے چابیاں میرے پاس بعد میں آئیں، اسلام کا نور میرے دل میں پہلے جگہ کر گیا۔ عثمان بن طلحہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کا درس دینے والا کون ہے؟ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کے تعلیمات دینے والے لیڈرز کون ہیں؟ آج ایک ایم ایل اے، ایک ایم پی، ایک منسٹر کوئی آ رہا ہو، چھوٹے چھوٹے معصوم لوگوں کی دکانیں بند کر دی جائے گی، راستے میں گاڑیاں، موز کی بنڈیاں، آم کے بنڈیاں، ترکاری کی گاڑیاں رکھنے والے سب کو ہٹانا پڑتا ہے، ٹرافک جام نہ ہو، ہمارا لیڈر آ رہا ہے۔ اور آج جنگ کے دیکھیے، جنگ کے اصول بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو سکھلا کر گئے۔ آج یہ جنگ کا اصول ہے کہ ہاسپٹل کے اوپر بمباری ہو، ہاسپٹل میں جہاں معصوم بچوں کا آپریشن ہو رہا ہو، ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو، ایسے ہاسپٹل کے اوپر بمباری ہو، کیا یہ جنگ کا اصول ہے؟ یہ جو سپر پاور طاقت کہلانے والے کنٹریز، ان لوگوں کے دلوں میں کیا انسانیت رکھتی؟ 1% کیا ان لوگوں کے دلوں میں انسانیت ہے؟ ہاسپٹلوں کے اوپر بمباری، سکولز کے اوپر بمباری، معصوم لوگوں کے گھروں کے اوپر بمباری، فائرنگ، کیا یہ انسانیت ہے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھ لیجئے، تم کسی جنگ میں جا رہے ہو، دشمن کا مقابلہ ہو، تمہارے مقابلے میں کوئی عورت ہے، اس عورت کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ جنگ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہارے سامنے کوئی جنگ کا اعلان کرے، قتل کرنے کے لیے تلوار نکالے، ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہونا۔ دنیا کا ہر مذہب، ہندو مذہب، اسلام مذہب، جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے کے سارے جنگ کے لیے کوئی اعلان کرے، کوئی ہمارے اوپر مقابلہ کے لیے آ جائے تو خاموشی اختیاری نہیں کرنا۔ خاموش ہو جاؤ، جنگ کر رہا ہے، گردنیں اڑا کے چلے جائیں گے بس۔ مقابلہ یہ ملٹری کیوں ہے؟ ہر کنٹری کی ایک ملٹری ہے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے جان کے حفاظت کے لیے، اپنے مذہب کے حفاظت کے لیے، اپنے حفاظت کے لیے جنگ کر سکتے ہیں۔ اس جنگ کے بھی اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر گئے۔ اگر تم جنگ کر رہے ہو، جنگ کی ضرورت پڑ جائے تو بچوں کو قتل نہیں کرنا، بے گناہوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔
جو امن چاہتا ہے اس کو قتل نہیں کرنا، جو اپنے گھر میں دروازے بند کر کے امن چاہتا ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا، جو تمہارے مقابلہ میں آئے اس کا مقابلہ کرنا۔ اس سے بڑھ کر اصول کون دیتا ہے دنیا کو؟ اور تم فتح کر کے جیت گئے تو کسی کھیت کے اوپر، کسی گاؤں میں آگ نہیں لگا دینا جوش میں۔ یہ سارے اصول نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر گئے۔ میرے دوستو، ہم لوگوں کا لیڈر، ہمارا رہنما، ہمارا قائد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی شان بس ہمارے لیے کافی۔ ہم لوگوں کو ضرورت ہے ہمارے بڑوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے لیڈرز کو، ہمارے مفتیان کو، ہمارے اماموں کو، ہمارے مسجدوں کے ذمہ داروں کو، مدارس کے ذمہ داروں کو، جماعتوں کے ذمہ داروں کو، ساروں کو ضرورت ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات دنیا والوں تک پہنچائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج دنیا پیاسی ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم دنیا والوں تک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات نہیں پہنچائے۔ یہ غلطی ہماری ہے۔ عمر بن خطاب بھی ایک انسان تھے، حضرت بلال بھی ایک انسان تھے، عمر بن عبدالعزیز بھی ایک انسان تھے، خواجہ معین الدین چشتی بھی ایک انسان تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء ایک انسان تھے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک انسان تھے، مگر ہمارے میں ان میں فرق یہ ہے ان کے دل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے، ان کے محبت سے روشن تھے، اس لیے دنیا والوں تک وہ نبی کا پیغام پہنچا پائے۔ آج ہم نبی سے، اسلام سے دور ہے، اس لیے ہم مار کھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی بات کوئی سننے کے واسطے تیار ہے۔ ہندوستان یہ اسلامی کنٹری ہے کیا؟ ہندوستان میں ہندو ہے، مسلم ہے، کرسچن ہے، دلت ہے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، جین ہے، بدھسٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کتنے مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں ہندوستان میں۔ مگر اسی ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مدینہ سے تشریف لائے، ہندوستان میں بس گئے، نہ ہندوستان کا لینگویج جانتے تھے، نہ ہندوستان کی زبان ان کو پتا، نہ ہندوستان کا کلچر کا ان کو پتا، نہ ہندوستان کے کسی آدمی سے، کسی خاندان سے، کسی جماعت سے، کسی انسان سے ان کا تعلق تھا۔ پہلے سے کوئی تعلقات تو نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ جب مدینہ چھوڑ کر ہندوستان میں آئے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا چراغ لے کر آئے تھے۔ انسانیت کی ہمدردی ان کے دل میں تھی کہ انسانیت کو نبی سے میں کیسے جوڑوں، انسانیت کو اسلام سے میں کیسے جوڑوں، لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول سے میں کیسے جوڑوں۔ ان کے دل میں جب یہ جذبہ تھا، لاکھوں لوگوں کو اللہ ان سے جوڑ دیا، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے عورتوں کو، سب کو بتاؤ، نبی سے بڑھ کر ہمارا پیارا کوئی نہیں، نبی سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں، نبی سے بڑھ کر انسانیت کے تعلیمات دینے والا بھی کوئی نہیں، نبی سے بڑھ کر جانوروں کے حقوق بتانے والا بھی کوئی نہیں۔ ایسے نبی کی محبت کے واقعات اپنے بچوں کو سناؤ۔ یہ نوجوان بچے جو آج موبائلز میں، گیمز میں، سینما میں، کرکٹ میں اپنا جو وقت برباد کر رہے ہیں، یہ کرکٹ، یہ گیمز، یہ پب جی، یہ لوڈو، یہ جو کچھ بھی تم اپنے موبائل میں ٹائم پاس کر رہے ہو، یہ تمہاری زندگی کو برباد کر رہا موبائل۔ تمہارے مرنے کے بعد یہ جو موبائل میں تم نے ٹائم پاس کیا، اس کے بارے میں رو گے، پچھتاؤ گے، مگر مرنے کے بعد رونے سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ کتابیں کھولو، پڑھو، اس موبائل کا استعمال کرو کتابیں پڑھنے میں، اسلام کے ریسرچ میں، قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیر، کوئی سچا اچھا بیان کرنے والا کوئی عالم ہوگا، قرآن کا لیکچر سنو، اپنی زندگی کو بدلو۔ ابھی تو اسلام کے لیے جیو۔ یہ جن کا کلچر تم اپنا رہے ہو، یہ جن کے طریقے کو تم فالو کر رہے ہو، تم جن کے طریقے پہ بال بنا رہے ہو، تمہارا ہیئر سٹائل، تمہارا لائف سٹائل،
تمہاری زندگی جن کے طریقے پر گزر رہی ہے وہی تو آج فلسطین میں معصوم بچوں کا قتل کر رہے ہیں، وہی تو آج فلسطین میں معصوم بچوں کا خون بہا رہے ہیں۔ یہ لوگ انسان نہیں ہے، ان لوگوں کے دلوں میں انسانیت کی کوئی ہمدردی نہیں۔ آج ہم انسانوں کو فالو نہیں کریں، بال یہ کٹنگ جو کراتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے کٹنگ کرا رہے لوگ، آدھے ادھر سے کٹے ہیں ادھر سے بڑے ہیں، ادھر کوئی لکیریں لگا رہا، یہ سب یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ نبی کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ یہ جو آج بھی ہیپی برتھ ڈے آ گیا، کیک کٹنگ کرو، شادیوں میں کٹنگ کرو کیک، باجا، یہ جو بھی طریقے، یہ جو رسم و رواج، اس کو ختم کرو، یہ نبی کے دشمنوں کے طریقے ہیں۔ ابھی پتہ نہیں چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یہ دنیا تماشے کی جگہ ہے، تماشا سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے، اصلی دنیا نہیں ہے، اصلی زندگی مرنے کے بعد ہے۔ ہم سے زیادہ خوبصورت جو لوگ خوبصورت سمجھتے اپنے آپ کو، تم سے زیادہ خوبصورت آج مٹھی میں ملے ہیں۔ جو اپنے آپ کو برانڈڈ کہتے ہیں، تم سے زیادہ برانڈڈ والے آج مٹھی میں ملے ہیں۔ جو اپنے آپ کو پیسہ والا سمجھتے ہیں، تم سے بڑا پیسے والا آج مٹھی میں ملا ہے، اس کے بدن کو مٹھی کھا گیا۔ میرے سے بڑی گاڑی کسی کے پاس نہیں، میرے سے زیادہ تعلقات کسی کے نہیں، میرے سے زیادہ اچھے کپڑے کوئی نہیں پہنتا، میرا لائف سٹائل سے کسی کا لائف سٹائل نہیں ملتا، میری شادی سے بڑھ کر کسی کی شادی گاؤں میں نہ ہو، میرے شادی کا کارڈ ہمارے ایریا میں کوئی آج تک نہیں ڈلایا ہوگا، ایسا کارڈ ڈلاؤں گا۔ میرے بھائیوں، تمہارے سے بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے، ہمارے سے بڑے بڑے بہادر آئے چلے گئے، آج خبر میں آج رو رہے ہیں، کاش کہ ہم نیکی کر لیے ہوتے، آج خبر میں عذاب سے ہم بچ گئے ہوتے۔ اس لیے آنکھیں کھولو غفلت کی، غفلت کا جو پردہ پڑا ہے اس پردے کو ہٹاؤ، اللہ سے جڑو، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑو۔ بڑے بڑے سیلیبریٹیز جن لوگوں کی زندگی پوری گزر گئی دنیا میں، عیاشی میں، شراب پینے میں، زنا میں، انجوائے میں، ان لوگوں کو اس زندگی میں سکون محسوس نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں جنید جمشید کو ان کی زندگی کیسی تھی؟ ایک بڑے سنگر تھے، مگر جب وہ اسلام میں آئے ان کو اللہ کے گھر میں سکون محسوس ہونے لگا۔ جب وہ اسلام میں ایکسپٹ کر لیے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں، ان کے طریقے میں ان کے دل کو محسوس ہونے لگا، سکون محسوس ہونے لگا۔ بڑے بڑوں کی ہسٹری دیکھ لیجیے، آج کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، فلم سٹارز مسلمان ہو رہے ہیں، کئی کرکٹ کے کھلاڑی مسلمان ہو رہے ہیں، کئی سنگرز اسلام میں ایکسپٹ کر رہے ہیں، کئی کرسچینز، عیسائی فادرز جو چرچوں کے بڑے وہ لوگ اسلام میں ایکسپٹ کریں، وہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں سکون ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے طریقے میں سکون ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر اس نبی سے دور ہو گئے، آج ہم مسلمان ہو کر اس اللہ سے دور ہو رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کے زندگیوں میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، ان کے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔